بسم اللہ شارع الاحکام ما حمدہ ابدؤ فی کلام ثم الصلاۃ والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالہدی وعلی آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والآوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ نشست میں ہم نے 11ویں آیت تک مطالعہ سورہ لقمان کا مکمل کر لیا تھا۔ آج اس سے آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ غالباً ایک آیت اور پڑھ لی گئی تھی اور اس کی شرح سے انشاءاللہ اس مطالعے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ یہ آیات بڑی جامع ہیں، جیسے کہ سورت کی تمہید میں بھی عرض کیا گیا تھا کہ حضرت لقمان کے وساطت سے ان کی حکمت کو حوالہ بناتے ہوئے عرب کے مخاطبین اولین کو دعوت دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تم جس ہستی کو دانا، حکیم، مدبر اور ذی فہم، ذی شعور جانتے ہو، ان کی تعلیمات بھی ذرا غور کر لو۔ یہ رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تعلیمات ہیں، یعنی وہ بھی توحید کے قائل تھے اور یہ بھی توحید کی دعوت تمہیں دیتے ہیں، اور تم انہیں حکیم جانتے ہو اور دانا جانتے ہو، اور پھر تم بت پرستی جیسا شرک اختیار کیے ہوئے ہو۔ ذرا اپنی عقل کی حالت پر غور کرو۔ یہ اصل میں وہ دلیل یا اپیل جو اختیار کی گئی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا تھا۔ انشکر للہ، اور اس پوری یعنی حکمت کا خلاصہ اور حاصل کیا ہے، اور ہم نے ان کو یہ کہا تھا، محذوف نکالا علماء نے، کہا کہ درمیان میں یہ بات محذوف ہے، قلنا لہو، ہم نے ان سے یہ کہا، جیسا کہ عرض کیا گیا تھا۔ اس سے اس بات کی دلیل ہوتی ہے کیونکہ وہ غیر نبی تھے، اس بات پر اجماع ہے امت کے علماء کا کہ حضرت لقمان، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے۔ تو پھر جب غیر نبی تھے اور ان سے اللہ کچھ فرما رہے ہیں تو یہ کیا چیز ہے؟ وحی نبوت تو نہیں ہو سکتی، پھر جس شے کو الہام کہتے ہیں، القاء کہتے ہیں، وہی یہاں مراد ہے۔ تو قلنا لہو، ہم نے ان سے کیا کہا تھا؟ انشکر للہ، کہ شکر گزاری اختیار کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو کوئی شکر گزاری اختیار کرے تو اس کی اچھی روش کا اچھا بدلہ اسی کے حق میں ہے، اسی کو فائدہ ہوگا۔ ومن کفر، اور جو کوئی ناشکری کی روش اختیار کرے، فان اللہ غنی حمید، تو بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بے پرواہ ہے اور قابل تعریف ہے۔ آپ سے آپ اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کی حاجت نہیں کہ کوئی تعریف کرے تو وہ قابل تعریف ہو جائے، بلکہ وہ قابل تعریف ہے چاہے کوئی تعریف کرے یا نہ کرے۔ اسے احتیاج نہیں اس بات کی کہ انسان اس کی تعریف کرے۔ چنانچہ عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جیسے عقیدہ طحاویہ میں اور دیگر شرح عقائد میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ الآن کما کان، اس وقت بھی وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ وہ تھا، اور ایسا نہیں ہوا کہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس کی شان میں کچھ اضافہ ہوا، ایسا نہیں ہوا کہ وہ خالق تب بنا جب اس نے مخلوق کو تخلیق کیا، ایسا نہیں ہوا کہ اس کی تعریف یعنی وہ حمید تب ہوا، قابل تعریف تب ہوا جب مخلوق نے اس کی تعریف کی، اور پھر یہ بھی کہ مخلوق کی تعریف کرنے سے اس کی شان میں کچھ اضافہ نہیں ہوا، اور مخلوق اگر اس کا حق ادا نہ کرے تو اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ اپنی ذات میں جیسا ہے ویسا ہے۔ یہ تو سراسر ہمارا فائدہ اور نفع ہے کہ جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو ہم اپنا حق بندگی ادا کرتے ہیں، اور جس لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ کام ہم کرتے ہیں۔ تو وہ اپنی ذات میں بے پرواہ ہے اور قابل تعریف ہے، چاہے کوئی مخلوق تعریف کرے یا نہ کرے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یہ لقمان کیا ہے؟ جیسے عثمان ہے، یعنی اس میں تصریف نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے یہ واقع ہوتا ہے، جیسے لفظ عثمان ہے اسی طرح سے لفظ لقمان ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، کیا کہا؟ نصیحت کرتے ہوئے، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب وہ اسے نصیحت کر رہے تھے۔ اب آپ دیکھیے اس رکوع میں کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری اصلاح کا بہت سا سامان یکجا فرما دیا۔ پہلے عقائد کی اصلاح پر بات ہو رہی ہے، اصلاح عقائد پر، پھر آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ بر الوالدین یعنی والدین کے ساتھ نیک سلوک، اچھا رویہ رکھنا، اس کی تلقین آئے گی، یہ اصلاح اعمال ہے۔
عمل کی اصلاح، اصلاح اعمال یہاں واقع ہوئی۔ آگے چل کر پھر کچھ نظری باتیں واضح کی جا رہی ہیں۔ اگر والدین کا حق اور اللہ کا حق ٹکرا جائے تو پھر کیا کرنا ہے، اس موقع پر کہیے کہ نظریاتی اصلاح وہ کر دی جاتی ہے اور بات بتاتی جاتی ہے، واضح کر دیا جاتا ہے۔ پھر آگے چل کر مخلوق کے حوالے سے جو کچھ رویہ تمہارا ہونا چاہیے وہ بتایا جا رہا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم آتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں مخلوق کی اصلاح ہے، اللہ کی مخلوق کو اچھا کرنا، ان کی اصلاح کی فکر کرنا، صحیح کرنا، اس کے لیے عنوان شریعت کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ پھر اس کے بعد اصلاح اخلاق ہے، اخلاق کی اصلاح کروائی جا رہی ہے۔ بلند آواز سے بولنا اچھی بات نہیں ہے، اسی طرح اکڑ کر چلنا اچھی بات نہیں ہے، کسی سے منہ پھیر لینا تفاخر اور فخر کی وجہ سے، کبر اور غرور گھمنڈ کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اخلاق کی اصلاح ہو گئی۔ تو اس طرح سے درجہ بدرجہ اس ایک رکوع کے اندر جامع ہدایات واقع ہوئی ہیں، اصلاح عقائد سے اصلاح اعمال، پھر اصلاح نظریات، پھر اس کے بعد آپ کہیے اصلاح مخلوق، پھر اس کے بعد اصلاح اخلاق تک بات جاتی ہے۔ تو اخلاق تو چوٹی ہے دین کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ میں پورا کر دوں، برابر کر دوں، مکمل کر دوں، تمام کر دوں اخلاق کے اعلیٰ معیارات کو۔ معیار خلق کیا ہے، اعلیٰ اخلاق کا معیار کیا ہے، یہ ذات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین سے واضح ہوگا۔ تو فرمایا کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت نصیحت کر رہے تھے، اور یہاں بیٹے کا ذکر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ بیٹے کو جو انسان نصیحت کرتا ہے وہ انتہائی اخلاص پر مبنی ہوتی ہے، اپنی پوری زندگی کی نصیحت اور وصیت کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا کہ خیر خواہی کی گئی ہے۔ حضرت لقمان حکیم کی وصیتیں اور نصیحتیں اور ان کے اور جو حکیمانہ اقوال ہیں وہ تو عام تھے، مگر قرآن حکیم نے ان میں سے بھی انتخاب کیا بیان کے لیے ان اقوال کا کہ جو انہوں نے حق کی خیر خواہی انتہا درجے میں اخلاص کے ساتھ ادا کیا۔ کس سے؟ اپنے بیٹے سے، بیٹے کو جو وصیت و نصیحت کی، وَهُوَ يَعِظُهُ، جبکہ وہ انہیں نصیحت کر رہے تھے۔ واعظ کسے کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں واعظ ایک ایسے جملے اور ایسی بات کا نام ہے جو باریک بھی ہو، یعنی ایسی ہو کہ جو ثقیل نہ ہو، یعنی سننے والے کے لیے وحشت کا باعث نہ ہو، بلکہ وہ قابل قبول ہو، اور پھر وہ دل کو نرم کر دے جا کر۔ یہ دو صفات اگر ہو نا، ایک ہے کہ جو چیخ پکار ہے تو یہ واعظ نہیں ہے، وہ خطابت ہو سکتی ہے، جوش خطابت واعظ نہیں ہے۔ واعظ وہ ہوتا ہے جو نرم اور ملائم انداز میں ہو، اور پھر ساتھ جو بات کی جائے وہ بات ہو سکتا ہے کوئی مفید بات عقل کی ہو، مگر واعظ اسے کہتے ہیں جو دل کو جا کر نرم کر دے، جس میں دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، جس سے دل کے اندر اللہ کی محبت و معرفت پیدا ہو جائے، جس سے قبر یاد آ جائے، جس سے حشر یاد آ جائے، اور وہ انسان کے پورے نظام جذباتی کو، جو اس کا کہیے کہ اندر کا ایک حماسوی نظام ہے، پورا جذبات کا نظام ہے، اس کو اس طرح سے خیر کی طرف پھیر دے کہ انسان کو داعیہ نیک اعمال کا پیدا ہو جائے، نیکی کی طرف رغبت پیدا کر دے۔ ایسی گفتگو اور ایسی بات کو واعظ کہا جاتا ہے۔ اور لفظ نصیحت سے بھی اس کی تعبیر کیا گیا، نصح کے معنی ہی خالص شے کے ہوتے ہیں، تو جو شے خالص ہوتی ہے وہی جا کر دل پر اثر کرتی ہے نا۔ اگر اس میں ریاکاری ہے اور اس میں دکھلاوا ہے، یا اس میں جھوٹ ہے، یا اس میں تہمت ہے، یا اور ساری برائیاں ہیں، تو پھر وہ واعظ نہیں ہو سکتا، نصیحت نہیں ہو سکتی۔ نصیحت خالص شے ہو اور رقیق شے ہے، باریک چیز ہے جو گھر کرتی ہے جا کر دل کے اندر۔ ابن ہی جو فرمایا تو حضرت لقمان کے بیٹوں کے نام ذکر ہوئے ہیں، اور 4 نام ذکر ہوئے ہیں۔ اکثر علماء کا چوتھے نام پر رجحان ہے کہ یہ وہ صاحب تھے جن سے کہ حضرت لقمان نے گفتگو کی تھی۔ حضرت لقمان کے بارے میں ایک اور روایت حدیث نظر سے گزری تفاسیر دیکھتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو سودان کو اختیار کرو۔ سودان وہی ہے جو آج سودان کہلاتا ہے، ملک ہے یعنی حبشہ کا علاقہ، کہ ان کے یہاں کے 3 لوگ مقبول ہیں، یہاں کے 3 افراد مقبول بارگاہ قسم کے لوگ ہیں۔ ایک لقمان یعنی جن کا ذکر قرآن حکیم کرتا ہے، لقمان حکیم، دوسرے نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے اور اسلام قبول کیا تھا انہیں درپردہ، اور تیسرے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا کہ سودان کو اختیار کرو کہ یہاں کے 3 لوگ مقبول ہیں، ایک حضرت لقمان جو کہ حبشی النسل تھے جیسے کہ اس سے پہلے ذکر آ چکا ہے، دوسرے حضرت نجاشی، اور تیسرے وہ جو کہ حضرت بلال حبشی، معروف شخصیت ہیں صحابہ اکرام میں۔ تو حضرت لقمان کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام انعام آتا ہے، دوسرے کا اشکم آتا ہے، تیسرے کا ماتان آتا ہے، اور چوتھے کا ساوان آتا ہے۔ اور یہ جو ساران یا ساوان صاحب ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان سے گفتگو کر رہے تھے حضرت لقمان حکیم، اور انہیں نصیحت کر رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ بنیا تصغیر ہے، اور جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ
یعنی ایک کتاب ہے اور ایک کتابچہ ہے، تو ایک بیٹا ہے اور ایک اے میرے چھوٹے سے پیارے بیٹے جیسے کہا جاتا ہے، یعنی کسی کو تصغیر کے ساتھ پکارنا اصل میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار ہے، اس کے ساتھ شفقت کا اظہار ہے. تو یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یوں ترجمہ ہو سکتا ہے. لا تشرک باللہ، دیکھو شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ. یعنی ساری نصیحتوں میں سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، شرک تو بہت بڑا ظلم ہے. اچھا اب دیکھیے یہ اس بات کو شیخ وہاب ظاہری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا، کہا کہ اس رکوع کے اندر واعظین کے لیے بھی نصیحت کا سامان ہے، نصیحت کرنے والوں کے لیے بھی نصیحت کا سامان ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں حضرت لقمان حکیم جیسے واعظ کے کلام کو نقل فرمایا، ذکر کیا، تو اس میں حکمتیں بہت سی ہیں، اور وہ ان میں سے بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ جو بات کہو نا ساتھ ساتھ اس کی مصلحت بھی سمجھایا کرو. یعنی آواز کہنے کا انداز کیا ہے، تقریر کرنے کا انداز کیا ہے، دعوت دین کا انداز کیا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ ایک حکم بتلاؤ اور ساتھ ساتھ اس کی حکمت بھی بتلاؤ، ساتھ ساتھ اس کا کوئی سبب اور اس کی کوئی ایسی بات جس سے وہ اس کے لیے قابل فہم ہو جائے وہ بھی ذکر کرنی چاہیے. جیسے یہاں دیکھیے سب سے پہلے ایک بڑا حکم ذکر کیا کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کیوں، ان الشرک لظلم عظیم. یہ ہے تعلیل اس کی علت ہے، سبب کیا ہے کیوں شرک غلط ہے، اس لیے کہ یہ ظلم عظیم ہے. اب ظلم، اور یہ تو قرآن حکیم کے اعجاز میں سے ہے کہ مختصر الفاظ میں بڑی باتیں ہو جاتی ہیں. تو ظلم کیا ہوتا ہے، ظلم کے بارے میں لغت کے ماہرین کہتے ہیں کہ ظلم کا مطلب ہے وضع الشیء فی غیر محلہ فی غیر موضعہ، کسی شے کو اس ایسے مقام پر رکھنا جو اس کا مقام نہیں ہے. شرک کیا جاتا ہے تو دو کام ہوتے ہیں، یا تو مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اس کے مقام سے، یعنی مخلوق کے مقام سے اٹھا کر خالق کے مقام پر لے جاتے ہیں، جیسے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. تو کیا کیا، ظلم کیا کہ ان کا مقام مخلوق کا تھا اور انہیں خالق کے ساتھ جوڑ دیا. یا یہ کیا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ مخلوق کی کوئی ادنا صفت وہ خالق میں ثابت کی جاتی ہے، تو کیا کیا، خالق کو اٹھا کر نعوذ باللہ مخلوق کے مقام پر لے آئے. جیسے یہ کہنا کہ نعوذ باللہ اللہ کو نیند آتی ہے، یا یہ کہ اس کے جو اوصاف عالیہ ہیں اس میں نقص بیان کرنا، تو یہ بھی کیا ہوا، اس کے مقام سے ہٹا دیا. تو یہ کام کرنا یعنی خالق کو مخلوق میں یا مخلوق کو خالق میں ثابت کرنا، یا خالق کی صفت مخلوق میں یا مخلوق کی صفت خالق میں ثابت کرنا، یہ شرک ہے. اور جب یہ کام کیا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے، شے کو رکھا جاتا ہے اس کے صحیح مقام سے ہٹا کر، اور کسی شے کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا دیا جائے تو اسے ظلم کہتے ہیں. اور یہاں سے اس آیت کا حوالہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا. جیسے معروف بات ہے کہ قرآن کی تفسیر کا ایک اسلوب ہے جسے کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، جس میں معروف تفسیر علامہ امین مختار شنقیطی رحمہ اللہ، جو قریبی زمانے کے موریتانیہ کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی غیر معمولی تفسیر اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن کے نام سے معروف ہے، اور بہت شاندار تفسیر ہے اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن. اس میں وہ بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح سے اور دیگر تفاسیر میں بھی اس آیت کے ذیل میں اس واقعے کو نقل کیا گیا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کی تفسیر فرمائی ایک دوسری آیت سے، یعنی سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں ارشاد ہوا تھا، فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. فلاح پانے والے لوگ کون ہیں، کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں، وہ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ملتبس نہیں کیا ظلم کے ساتھ. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، انہوں نے یعنی مفہوم اس کا یہ ہوا کہ وہ ایمان لا کر ظلم کرنے والے نہیں تھے، یعنی ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو ملتبس نہیں کیا. تو سننے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کی تو حساسیت دین کے بارے میں اس طرح سی تھی جس طرح ہونی چاہیے. چنانچہ وہ سوچنے لگے کہ ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو. ظلم کی ایک تفسیر تو بعد میں سامنے آ رہی ہے نا، پہلے خیال کیا آتا ہے کہ ظلم کا مطلب تو یہ ہے کسی کو ناجائز مار دیا، تھپڑ لگا دیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کا حق کچھ تھوڑا بہت بھی اگر مار لیا تو، اور دانستہ ہو یا نادانستہ ہو تو یہ تو ظلم ہے. اور ظلم تو انسان سے صبح و شام ہو جاتا ہے، دانستہ یا نادانستہ. تو اگر ایسا یعنی ظلم اگر ایمان لانے کے بعد ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ایک انسان جو ہے وہ مردود ہو جائے، اور یہ کہ وہ کامیاب ہی نہ ہو سکے، اور یہ کہ اس کا ایمان معتبر نہ ہو، تو یہ تو بہت سنگین بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور بہت یعنی شاک گزرنے والی بات ہے. تو الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ شق ذالک علی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بہت شاک گزری.
اس آیت کو سن کر سورہ انعام کی آیت نمبر 82 کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ سن کر وہ بہت پریشان ہو گئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں بارگاہ میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو؟ تو یہ تو معیار ایمانی بہت مشکل ہو گیا ہمارے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تسلی دی، اور اس آیت سے یعنی سورہ لقمان کی اس آیت سے پھر شرح فرمائی. کہا کہ کیا علم تسمع، کیا تم نے نہیں سنی اللہ کی آیت اور اللہ کا یہ فرمان کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ہے ظلم عظیم. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ کچھ اعمال میں ظلم ہو جائے انسان سے، اخلاق میں ظلم ہو جائے انسان سے، معاملات میں ظلم ہو جائے تو یہ مراد ہے کہ اس سے ایمان کی نفی ہوگی. نہیں، یہاں اس آیت میں یعنی سورہ انعام کی جو آیت ہے اس میں جس بات کو ظلم کہا جا رہا ہے وہ شرک ہے اصلا، اور یہ بہت کبیرہ شے ہے اور گناہوں میں بڑی شے ہے، یہاں تک کہ وہ ایمان کی نفی کر دینے والی ہے. تو فرمایا کہ ان شرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے. اور یہاں سے یہ واضح ہو گیا کہ عمل کی کوتاہی انسان کو کافر نہیں کرتی. عمل کی کوتاہی اس سے انسان کافر نہیں ہوتا، فاسق فاجر ہوتا. اور عقیدے میں منافی صحیح عقیدہ کوئی بات آ جائے تو اس سے انسان حلقہ ایمان سے، دائرہ ایمان سے باہر نکلتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی عمل کی وجہ سے انسان کافر ہو جائے، کسی زیادتی کی وجہ سے انسان کافر ہو جائے. فاسق فاجر ہوتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، توبہ کرے اور معافی لے لے اللہ سے. مگر عقیدے میں اگر ایسا بگاڑ آ گیا کہ وہ ذات و صفات باری تعالیٰ میں اس نے غلطی کی ہے تو اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے، مشرک ہو جاتا ہے. فرمایا ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو. اب اللہ فرما رہے ہیں ہم نے وصیت کی، یعنی یہ دونوں باتیں ہیں کہ حضرت لقمان کی چونکہ وصیتیں چل رہی ہیں تو چونکہ اللہ کی طرف سے حضرت لقمان کو یہ وصیتیں سکھائی گئی تھی تو اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کر لی. اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں تک ان کی وصیت لقمان مکمل ہوئی یا اس کا ایک حصہ پورا ہوا، اب درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالی عمومی بات یعنی یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو حضرت لقمان کی نصیحت کو تمہارے سامنے ہے اور اللہ کا حکم تو ہے ہی ہے، وہ آگے دیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ اس سے پہلے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں تو ہونا یہ چاہیے کہ یہاں ساتھ ساتھ یہ بتلا دیا جائے کہ والد پر حق اولاد کا اور اولاد پر حق والد کا، خیر خواہی اور نصیحت کا وہ تو اللہ کے حکم سے واضح ہے، تو اللہ نے اس کو درمیان میں ذکر فرما دیا. دو توجیحات ہوئی. تیسری توجیہ یہ ہے کہ جس کو مفسرین نے ذکر کیا اور تفسیر قرطبی میں بھی ذکر ہوئی ہے کہ یہ آیات، یہ اور سورہ عنکبوت میں بھی ہم ایسی آیات پڑھائے ہیں، یہ اصل میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں نازل ہوئی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں اور اول ایمان لانے والوں میں سے ہیں. تو ان کی والدہ جن کا نام حمنہ بنت ابی سفیان آتا ہے، ابو سفیان کی بیٹی تھیں، اور ان کی والدہ، ان کو جب پتہ چلا کہ سعد بن ابی وقاص ایمان لے آئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گی اور کچھ نہیں پیوں گی جب تک کہ سعد اسلام کو چھوڑ کر واپس اپنے آبا و اجداد کے دین پر نہ آ جائے. اور اب حضرت سعد نے ایک صالح نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ایمان لے آئے. اب والدہ کا اس طرح سے احتجاج کرنا اور اس طرح کی روش اختیار کرنا ان کے لیے بہت شاق تھا، بڑی پریشانی کا باعث تھا. کیا کرتے؟ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی حالت کو بیان کیا. اس پر یہ آیات نازل ہوئیں، یہ آیات، اور اسی طرح سورہ عنکبوت میں جو ہم آیات پڑھائے ہیں یہاں بتا دیا گیا کہ ایسا اگر ہو جائے کہ اللہ کا حق اور والدین کا حق ٹکرا جائے، یعنی والدین کا ایک مطالبہ اور اللہ کا حق ٹکرا جائے تو کیا کرنا ہے انسان کو. فرمایا گیا، پہلے تو نصیحت کی گئی، بتایا گیا کہ والدین کا بڑا مقام ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہوں، حتیٰ کہ کافر بھی ہیں تب بھی ان کا حق باقی رہتا ہے. کون سا؟ صلہ رحمی کا. فرمایا وصینا الانسان، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو بوالدیہ کہ وہ اپنے دونوں والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرے. کیا کرے اس کو چھوڑ دیا گیا، یعنی قرآن حکیم کا اسلوب ہے اور عربیت کا اسلوب ہے، جیسے ہم کہتے ہیں حذف کر دیا. بعض باتیں بالکل واضح ہوتی ہیں تو اس کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا، یعنی کس بات کی وصیت کی یہ نہیں ذکر کیا، کس کے لیے کی اس کو ذکر کر دیا گیا. وصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے وصیت کی انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرے، حسن سلوک اختیار کرے، اچھی روش اختیار کرے. اور یہاں والدین میں دونوں کا ذکر ہو گیا، ماں اور باپ کا، مگر پھر آگے جا کر والدہ کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا جا رہا. اس کو بلاغت کے اسلوب میں کہتے ہیں ذکر الخاص بعد العام،
پہلے عام ذکر کر دیا گیا یعنی والدین دونوں داخل ہیں، اس کے بعد ان میں سے ایک کو خاص ذکر کیا گیا. کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ اس کا مقام مرتبہ زیادہ ہے، یا وہاں مطالبہ زیادہ ہے، اور وہاں کے لیے زیادہ حسن خلق مطلوب ہے، وہاں زیادہ یہ جو بر الوالدین جسے کہتے ہیں، اخلاق اچھا کرنا والدین کے ساتھ، ان کی حقوق ادا کرنا، یہ ماں کے حق میں زیادہ ہے. تو فرمایا کہ حملت ہو امہ، اور ساتھ ساتھ اسلوب کیا ہے کہ والدہ کے جو احسانات ہیں ان کو گنوایا جا رہا. حملت ہو، اٹھائے رکھا اسے، امہ اس کی ماں نے، وہنن علی وہنن، کمزوری پر کمزوری جھیل کر، کمزوری کے ساتھ کمزوری پر، یعنی یہ کہ ذات وہن وہ کمزور تھی اس کی وجہ سے، یعنی حمل کی وجہ سے کمزوری تھی کہ اس کے جسم سے یہ توانائی حاصل کر رہا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کی توانائی کمزور ہوتی جا رہی تھی، کم ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد مزید جب اس کو یعنی ولادت کے مرحلے سے گزار دیا گیا اور یہ پیدا ہو گیا، متولد ہو گیا، اس کے بعد بھی دودھ پلانے کی وجہ سے بھی کمزوری لاحق ہوتی تھی. تو کمزوری پر کمزوری جھیل کر اس کی ماں نے اس کی پرورش کی ہے. وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا تو 2 سال پر ہے. فصال سے مراد یہاں پر فطام ہے، یعنی فصال کے لغوی معنی ہوتے ہیں علیحدہ کر دینا. تو ایک فصال تو وہ تھا کہ اس کی بطن سے علیحدہ ہوا، دنیا میں آ گیا، پیدا ہو گیا، مگر یہاں مراد عامین جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ماں کے پیٹ میں تو وقت اس نے 2 سال نہیں گزارنا، بعد میں دنیا میں آنے کے بعد جو 2 سال دودھ پلانے کی مدت ہے، جیسے قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، سورہ بقرہ میں ذکر ہوا حولین کاملین، 2 سال مکمل. جو رضاعت کرتی ہیں عورتیں انہیں چاہیے کہ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال مکمل. 2 سال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت 2 سال ہے اس آیت کی پیش نظر. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتیاطاً 2.5 سال تک رضاعت کا اطلاق ہو سکتا ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی اصلاً تو مدت رضاعت 2 سال ہے، مگر 2.5 سال تک بھی اگر کسی نے رضاعت کی تو اس سے حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر ثابت نہیں ہوتی. یعنی اس عمر تک کسی نے دودھ پیا تو اس دوران جس کا دودھ پیا اس کے ساتھ نسبی تعلقات جس طرح سے حرام کرتے ہیں رشتوں کو، اسی طرح سے یہ جو رضاعت کے تعلقات ہیں یہ بھی حرام کر دیتے ہیں رشتوں کو. یعنی اسی طرح سے محرم بن جایا کرتے ہیں، رشتے محرم بن جایا کرتے ہیں رضاعت کی بنیاد پر بھی. حدیث میں آیا کہ جیسے نسب حرمت پیدا کرتا ہے ایسے ہی رضاعت بھی حرمت پیدا کرتی. اسی آیت سے حضرت حسن بصری اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے مدت رضاعت کو بھی اخذ کیا، اسی طرح سے عقل مدت حمل کو بھی اخذ کیا. یہ جو فرمایا گیا نا کہ وہ حملہ و فصالہ عامین فی عامین وفصالہ فی عامین، 2 سال ہے. تو اب یہاں پر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جیسے کہ دوسرے مقام پر اس بات کا تذکرہ آ چکا ہے نا کہ حملہ و فصالہ 30 شہرہ. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ عقل مدت حمل 6 ماہ ہے، یعنی 30 مہینے فرمایا گیا دوسرے مقام پر کہ حمل ہے اور مدت رضاعت ہے. تو اب یہاں پر 2 سال بتا دیے گئے کہ یہ تو رضاعت کے ہیں، تو اب جو بچے پیچھے وہ کیا ہیں، 24 کے بعد 6 مہینے بچ گئے. تو یہاں سے یہ مسئلہ اخذ کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر کسی کے ہاں ولادت ہو جائے 6 ماہ بعد، نکاح کے 6 ماہ بعد ولادت ہو جائے تو یہ بھی نسب صحیح ثابت ہوگا. یعنی اس پر تان کرنا جائز نہیں ہوگا کہ مدت حمل 9 ماہ ہے یا 10 ماہ ہے تو یہ 6 ماہ میں کیسے ولادت ہو گئی. کہا جائے گا کہ نہیں، شرعاً درست ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن حکیم کی ان دونوں آیات کو جوڑیں تو عقل یعنی کم از کم مدت رضاعت جو ہے وہ 6 ماہ ثابت ہوتی ہے. اور بعض ایسے واقعات بھی فقہاء نے ذکر کیے ہیں کہ 2 سال بعد بھی ولادت ہوئی ہے، جیسے کہ امام راہوی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور عالم ہیں، بڑے عالم ہیں، تو ان کا نام ہے راہوی، اور فارسی زبان کی ترکیب کے موافق بدلتے ہوئے تصریف کے بعد لفظ یہ ہو گیا، یعنی وہ جو کہ راہ میں پیدا ہوا، یعنی راہ چلتے پیدا ہوا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ حمل سے تھیں اور 2 سال تک ولادت نہیں ہوئی، یعنی 2 سال تک حمل باقی رہا، اور 2 سال بعد سفر کے دوران اثناء سفر وہ متولد ہو گئے تو ان کا نام ہی راہوی پڑ گیا. تو 2 سال تک بھی ولادت باقی، یعنی حمل باقی رہ سکتا ہے، اور یہ کہ عقل مدت حمل جو ہے ولادت کے لیے وہ 6 ماہ بھی ثابت ہے، باقی 2 سال مدت رضاعت ہے. فرمایا کہ دیکھو تمہاری ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر تمہیں پالا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ولادت اور پھر دودھ کا پلانا ہے. انشکر لی، تمہیں چاہیے کہ میری شکر گزار، اللہ فرما رہے ہیں تمہیں چاہیے کہ میری شکر گزاری اختیار کرو، ولی والدیک، اور اپنے والدین کی. ماں کا حق جو بڑھ کر بیان کیا، اس میں ایک اور روایت حدیث میں بھی اس بات کا ذکر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ تو فرمایا تمہاری ماں کا.
پھر فرمایا پھر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. پھر پوچھا کس کا؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا. 3 مرتبہ. پھر پوچھا کہ کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد کا. تو علماء نے لکھا کہ حق کی خدمت کے اعتبار سے ماں کو 3 درجے فضیلت حاصل ہے، یعنی 3 درجے زیادہ اس کا حق بنتا ہے. ہاں حکم کی فرما برداری میں، بات کو ماننے میں والد کا حق مقدم ہے، پہلے ہے. یعنی اگر گھر میں کوئی کسی بات پر اختلاف ہو جائے والدین کا، والدہ کی ایک رائے ہو اور والد کی ایک رائے ہو، تو حکم ماننے میں تو اولاد کے لیے لازم ہے کہ والد کی رائے پر عمل کرے. آخری فیصلے کا حق گھر میں والد کو ہے، اور ان کے فرما برداری میں ترجیح والد کو حاصل ہے. مگر خدمت کے اعتبار سے اور دیگر کہیے کہ تعلق کے اعتبار سے، اور جو اس میں صلہ رحمی والا معاملہ اور بر الوالدین والا معاملہ، اس میں 3 درجے فضیلت ماں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمائی ہے. فرمایا اور پھر یہ کہ اپنے حق کو اللہ نے مقدم ذکر کر دیا. انشکر لی، فرمایا پہلے میری شکر گزاری اختیار کرو، ولوالدیک، اور اپنے والدین کی. یہاں سے یہ بھی بات واضح ہوئی کہ کتنا مقدم حق ہے کہ مخلوق میں سے اپنے حق کے بعد اللہ نے کسی کا ذکر کیا. قرآن حکیم میں 3 مقامات پر تو والدین کے حق کا ذکر کیا، 3 مقامات پر اپنے حق کے ساتھ شکر گزاری اپنی طرف منسوب کی کہ میرے شکر گزار ہو جاؤ، اور ساتھ ساتھ فرمایا گیا کہ والدین کے شکر گزار ہو جاؤ. الی المصیر. ہاں پھر اس کے بعد نتیجے کے اعتبار سے تو تم سب کو لوٹ کے میرے ہی پاس آنا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں بھی رہنمائی ہو گئی، اور تا قیامت آنے والے افراد کے لیے رہنمائی کا سامان ہو گیا کہ اگر کہیں بات ٹکرا جائے تو والدین کی ناحق بات کا قبول نہیں کی جائے گی، جو دین سے ٹکراتی ہو وہ قبول نہیں کی جائے گی، باقی ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے گی اور ان کے حق بر جو ہے وہ ادا کیا جائے گا. الی المصیر، میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. اب بڑا بلیغ جملہ ہے، میرے پاس لوٹ کے آنا ہے، اللہ فرما رہے ہیں. یعنی یہ کہ اب جو کرو نا اس میں اس بات کو سامنے رکھنا کہ آخرت کی جواب دہی سب سے بڑھ کر ہے. میرا حق فائق ہے، یعنی اللہ کا حق سارے حقوق پر بلند ہے، اوپر ہے، بالا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر ایسا ہو جائے کہ وہ دونوں یعنی والدین ماں اور باپ وہ تم سے جھگڑے اس بات پر کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں. یعنی اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی شرک ایسا ہو سکتا ہے جس کے بارے میں علم ہو. مراد یہ ہے کہ شرک تو ایسی چیز ہے جس کے بارے میں علم ہو ہی نہیں سکتا، یعنی مطابق واقعہ نہیں ہے. علم کے ایک معنی مطابق واقعہ کے ہونے کے ہیں. تو وہ شرک کی تمہیں دعوت دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ایک نہ مانو، شرک کرو اس کے ساتھ، جبکہ شرک تو مطابق واقعہ بات نہیں ہے، بے اصل بات ہے. اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. تو جس جھوٹ کی طرف وہ تمہیں بلا رہے ہیں اس کو نہ مانو. ما لیس لک بہ علم، ایسی چیز جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں، یعنی وہ جھوٹی بات ہے. فلا تطعہما، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرو. جہاں بات ٹکرا جائے مخلوق کی بات اللہ کی بات کے ساتھ تو مخلوق کی بات مانی نہیں جاتی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، قاعدہ ہے، کلیہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جب خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو. فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ہاں ان کے ساتھ، ان دونوں کے ساتھ یعنی ماں اور باپ کے ساتھ سلوک اچھا رکھو دنیا میں. وصاحبہما، ان کے ساتھ رہو، مصاحبت کرو. مصاحبت کے مراد کیا ہے؟ وقت ساتھ گزارو، ان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو، ان کا حق ادا کرو، ان کا حق مصاحبت ادا کرو. فی دنیا، دنیا میں معروفاً، معروف کے مطابق، یعنی جو بھلا طریقہ ہے. ہر زمانے کا ایک عرف ہوتا ہے اور والدین کا حق کیا ہے وہ اس عرف کے موافق طے ہوگا. ہر شخص کا اپنا ایک لیونگ سٹینڈرڈ ہے، اس کا ایک طرز زندگی ہے. تو جس طرز زندگی اور جس لیونگ سٹینڈرڈ پر خود زندگی گزار رہا ہے اسی کے موافق وہ اپنے والدین کو رکھے اور دیکھے. جتنی کچھ اس کے پاس کشادگی ہے اس کے موافق رکھے اور دیکھے. ایسا نہ ہو کہ اس کا اپنا طرز زندگی جو ہے وہ بہت اعلیٰ رکھ لے اور والدین کو جو ہے وہ دینے میں یا ان کے معاملات کی رعایت کرنے میں کنجوسی سے کام لے. یہ صحیح نہیں ہے. یا اس کے برعکس کا مطالبہ ہو تو وہ صحیح نہیں ہے. بعض اوقات معاشرے میں بات دیکھنے کو آتی ہے اور ہمارے پاس دارالفتہ میں سوالات آتے ہیں ایسے کہ والدین کا مطالبہ ہے کہ یہ کچھ مالی ضروریات پوری کی جائیں یا یہ اس سطح پر زندگی کو گزارنا مطلوب ہے. اب اولاد اس کے لیے ہلکان ہوتی رہے، حرام کمائے یا حلال کمائے اس سے غرض نہیں ہے، بس یہ مینٹین کرنا ہے، اس کو لے کر آؤ کسی طرح. تو یہ مطالبہ صحیح نہیں. اسی طرح سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اولاد کے پاس بہت کچھ ہے مگر والدین قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. فرمایا گیا کیا کرو، ان کے ساتھ زندگی گزارو، وصاحبہما، ان کے ساتھ زندگی گزارو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. پھر دنیا معروفہ، دنیا میں معروف کے مطابق، عرف کے مطابق، جو تمہارا عرف ہے. عرف سے مراد تمہارا جو طرز ہے، جو تراز ہے تمہارا، اس کے موافق ان کے ساتھ معاملہ کرو. واتبع سبیل من اناب الیہ، ہاں جہاں تک مسئلہ شرعیہ کا تعلق ہے، جہاں تک شریعت کا تعلق ہے تو اس میں اتباع کرو. واتبع سبیل من،
اس شخص کے راستے کے سبیل، اس شخص کے راستے کی اتباع کرو، من اناب الیہ، جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہو، جو لوٹ آیا ہو میری طرف۔ یعنی ضروری نہیں کہ آج بہت سے گھرانوں میں اور بہت سے نوجوانوں کے لیے بات پریشانی کا باعث ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ میں تو داڑھی رکھنا چاہتا ہوں مگر والدین اجازت نہیں دیتے۔ تو بھئی آپ کو کس نے کہا کہ یہ والدین کا حق ہے کہ وہ داڑھی رکھنے پر رکاوٹ لگا دیں؟ میں تو مثال کے طور پر فلاں خیر نیک کام کرنا چاہتا ہوں جو واجبات میں سے، ہاں صحیح ہے، وہ نفلی اور مستحب درجے کی چیزیں ہوں تو اس میں تو کچھ مؤخر کیا جا سکتا ہے، اور جو کچھ کہیے کہ ذہن سازی کی جا سکتی ہے کر لیں، اور آپ کے اوپر وہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، تو والدین کا مشورہ اس میں قابل قبول ہو سکتا ہے۔ مگر جو چیزیں فرائض و واجبات ہیں اس میں والدین کا رکاوٹ بننا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یا یہ کہ کوئی حرام ہے اور مکروہ ہے، مکروہ تحریمی، اور اس میں والدین کہیں کہ یہ کام کرو تو وہ کرنا، یہاں اطاعت نہیں کی جائے، فلا تطعہما۔ وہ کہیں کہ مثال کے طور پر داڑھی نہ رکھو تو یہ بات مانی نہیں جائے گی، داڑھی رکھی جائے گی اس لیے کہ شریعت میں واجب ہے۔ وہ کہیں کہ مخلوط محفل میں شرکت کرو یا بے پردگی اختیار کرو تو یہ اختیار نہیں کی جائے گی اس لیے کہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو شریعت کے دائرے میں ان کی بات نہیں چلے گی۔ وہاں بات کس کی چلے گی اس کی نشاندہی کر دی، فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ اس میں علماء دین سے پوچھو، وہ بتائیں گے شریعت کیا ہے اور ان کی اتباع کرو۔ اس میں صلحاء، صوفیاء اور مشائخ ان کی بات مانی جائے گی۔ اس آیت سے استدلال کیا گیا امت کے خیر پر ہونے کے بارے میں، جیسے دوسرے مقام پر قرآن حکیم بتاتا نا کہ سبیل المومنین جو ہے نا، میں یتبع غیر سبیل المومنین نولہ ما تولی، جو شخص سبیل المومنین کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اسی طرف کر دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ جہنم چلا جاتا ہے۔ معلوم ہو سبیل المومنین خیر کا راستہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ دیکھیے لفظ سبیل واقع ہوا، وہاں اجتماعی طور پر واقع ہوا، وہ دلیل ہے اجماع امت کی، کہ جمہور امت اور اجماع امت یہ غلط نہیں ہو سکتے۔ جب علماء کی اکثریت کسی طرف ہو جائے اور علماء کا اتفاق ہو جائے کسی ایک مسئلہ شریعہ پر، تو اب اس کے پیچھے اگر ایک آیت یا ایک حدیث کوئی ریفرنس کے طور پر، حوالے کے طور پر نہ بھی بتا سکے تب بھی وہ شریعت کا مسئلہ درست ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ امت کا اجماع معصوم ہے، اور اجماع امت جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے دعا بھی فرمائی کہ اللہ میری امت کو کلیت کے ساتھ گمراہ ہونے سے بچا لے، اور اسی طرح سے آپ نے یہ بشارت بھی دے دی کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی ضلالت یعنی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کسی ایک کے اندر گمراہی آ جائے، کوئی ایک آدمی بگڑ جائے، یا کسی ایک طبقے میں بگاڑ آ جائے، نظریات خراب ہو جائیں، اعمال غلط ہو جائیں، مگر کل کی کل امت گمراہ ہو جائے یہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ امت مرحومہ ہے، اللہ کی رحمت اس پر سایہ فگن ہے، اور چونکہ آخری امت ہے اس لیے اس کو حق کا علمبردار کسٹوڈین بنا دیا گیا ہے۔ ان کے پاس حق ہے، چنانچہ یہ حق پر اجماعی طور پر سبیل المومنین جو مسلمانوں کا عمومی راستہ ہے وہ انشاءاللہ تا قیام قیامت درست ہوگا۔ تو یہاں سے اجماع کی دلیل ہوئی، اور اس آیت سے جسے ہم تقلید شخصی کہتے ہیں نا، اس کی بھی دلیل ہوتی ہے کہ فرد کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا گیا نا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں اور اشکال پیدا کرتے ہیں اور معاشرے میں گمراہی پھیلاتے ہیں کہ بھئی تم نے کلمہ تو پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور فتویٰ مانتے ہو ابو حنیفہ کا، اور اس کو دکھاتے ہیں کہ دونوں چیزیں ٹکرا رہی ہیں۔ نعوذ باللہ، اس میں ٹکراؤ کیا ہے بھائی؟ کلمہ تو رسول کا پڑھتے ہیں، ہاں پھر حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید ہم اس لیے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو انہوں نے جس طرح سمجھا اور جس تقوی اور جس علم کے ساتھ ان کے علم اور ان کے تقوی پر امت کا اتفاق ہے، تو نہ ویسا علم ہمارے پاس ہے نہ ویسا تقوی ہمارے پاس ہے، تو ہم ان کے فہم پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ یہ تو کوئی رسول تو نہیں مانا گیا، معصوم تو نہیں مانا گیا، اور اس کی کہاں ممانعت آئی ہے دین میں، بلکہ یہاں حکم قرآن حکیم فرما رہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو اس شخص کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہو۔ تو کیا یہ ائمہ ہدا نہیں تھے، ہدایت کے ائمہ نہیں تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام شافعی ہوں یا امام مالک ہوں یا امام احمد ہوں، یہ جنہیں ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے، یہ تو ہدایت کے امام ہیں اور آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ انہوں نے صحابہ سے علم اخذ کیا، تابعین سے علم اخذ کیا ہے، اور امت کے لیے رہنمائی کے سامان کو جمع کر دیا، آسانی کر دی بعد والوں کے لیے۔ قرآن حکیم کی آیت کہہ رہی ہے ایسے لوگوں سے پوچھا کرو، جیسے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ اسی طرح فرمایا اتباع کرو ان کا جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہو، لوٹ آیا ہو، وہ حقیقت پر ہو۔ تو مشائخ کی اقتداء اور اسی طرح سے ائمہ دین کی اتباع جیسے تقلید کہیے، تو اس کا حکم ہو گیا یہاں پر وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ دین کے معاملات میں رہنمائی دینی مقتدا اور پیشوا کی جائے
جائے گی، اور ان میں ائمہ بڑے بڑے جو ہیں وہ یہ گزرے جن کے طرف 4 مسالک منسوب ہوئے، 4 مذاہب منسوب ہوئے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. اسی طرح یہ علم کے ظاہر کو واضح کرتے ہیں، یعنی احکامات فقہ کو واضح کرتے ہیں. اسی طرح باطن کی اصلاح کے لیے جو انابت اللہ ہے، اس کے جامع مصداق اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو صوفیاء اکرام ہیں. چنانچہ اس کے 4 سلسلے امت میں معروف ہوئے، نقش بندی، قادری، چشتی، سہروردی. یہ 4 سلسلے وہ ہیں جو کہ انابت اللہ کا سامان کرتے ہیں نا. اور کیا کہہ رہی ہے آیت؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو اس کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہو، وہ لوٹ آیا ہو میری طرف. تو یہ انابت اللہ ہی کا تو راستہ دکھاتے ہیں. چنانچہ یہ مشائخ ہیں جن کے حلقہ ارادت میں داخل ہو کر انسان آخرت کا سامان کرتا ہے، اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میرے ہی پاس تمہیں لوٹ کر آنا ہے. آخر کار جواب دہی میرے حضور کرنی ہوگی، میرے سامنے تمہاری پیشی ہوگی. فَأُنَبِّئُكُمْ، پھر میں تمہیں جتلا دوں گا، خبردار کر دوں گا، دکھا دوں گا، بتا دوں گا. بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ سب کچھ جو تم کرتے رہے تھے، سارے اعمال کو تمہارے سامنے کر دیا جائے گا. اس دن نتیجہ دیکھنا ہوگا. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ، بے شک اگر وہ ہو کوئی رائی کے دانے کے برابر، من خردل، رائی کے دانے کے برابر، فتکن فی صخرۃ، کیا چیز ہو، نیکی ہو یا برائی ہو، جو بھی چیز ہوگی، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ ہو کسی چٹان میں، او فی السماواتی، یا آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمین میں، یاتی بہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی اسے نکال لائیں گے. مراد کیا ہے کہ یہاں پر تشبیہ قائم کی گئی استعاراتی انداز میں کہ دیکھو نیکی بہت چھوٹی ہو، حتیٰ کہ رائی کے دانے کے برابر، خردل رائی کے دانے کے برابر ہو، یا گناہ بہت چھوٹا ہو. اچھا پھر یہ کہ چھوٹا اس کی ذات میں ہونا، پھر یہ جہاں کیا گیا ہو اچھا کام یا برا کام، وہ انتہائی پوشیدہ جگہ ہو، کسی چٹان میں، کسی کوہ میں، کسی غار کے اندر، کسی چھپی ہوئی جگہ پر، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، چاہے وہ یعنی اسپیس میں جا کر وہ کام کیا گیا ہو کہہ لیجئے، یا یہ کہ وہ زمین کے اندر تہ خانوں میں جا کر کیا گیا ہو، وہ اچھا کام یا وہ برا کام، یاتی بہ اللہ، اللہ اسے نکال لائیں گے. یعنی روز قیامت تو تمہارے سامنے ہوگا، تمہارے نامہ اعمال میں تم اسے پاؤ گے اور کہہ دیا جائے گا اقرا کتابک، پڑھو اپنا نامہ اعمال. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم اپنے محاسبے کے لیے خود کافی ہو. بندہ کہے گا کیسی کتاب ہے، مال حاضل کتاب، اللہ یہ کیسی کتاب ہے، یا خدا کیسی کتاب ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ اس نے کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا، الا احصاها، مگر یہ کہ وہ سب جمع کر لیا اس نے اپنے اندر. یہ اس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، وہ نامہ اعمال کا ذکر ہو رہا ہے. یات بہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ سب کچھ لے آئیں گے تمہارے سامنے. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ نہایت باریک بین اور خبردار ہیں، باخبر ہیں، بہت باخبر ہیں. لطیف کے معنی کیا ہے؟ ایک شے ہوتی کثیف جو حسی شے ہو، اور ایک ہوتی لطیف. جیسے ہماری روح ہے نا، یہ لطیف ہے، نظر نہیں آتی، وزن محسوس نہیں ہوتا، اس کی کوئی حسیت آپ کے سامنے نہیں ہے، اور جسم جو ہے یہ کثیف ہے. تو فرمایا جا رہا اللہ لطیف بھی ہیں کہ وہ باریک سے باریک چیز کو جانتے ہیں، اور خبیر بھی ہیں، اس سے باخبر بھی ہیں. تو وہ لے آئیں گے ان کے لیے، اللہ کے لیے اس کو لانا، تمہارے سامنے پیش کر دینا، اس کا حساب رکھنا، اس کو درج کروا دینا تمہارے نامہ اعمال میں، کچھ مشکل نہیں ہے. یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، اب نیک اعمال کی تلقین کی جا رہی ہے. اصلاح اعمال اصلاح مخلوق کا سامان ہے. اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اور حکم کرو نیک اعمال کا. مخلوق کی اصلاح کا سامان حکم معروف میں ہے کہ نیکی کی تلقین کرو، خود نیک اعمال اختیار کرو. اقم الصلاۃ سے فرمایا گیا اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، خود نیک بن گیا. پھر وامر بالمعروف، اب دوسروں کو اچھائی کی تلقین کرو. ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکو اوروں کو. صرف نیکی کی تلقین کرنا بھی کافی نہیں ہوگا، برائی سے روکنا بھی ہوگا، دونوں کام ضروری ہیں. اور مزاج بھی الگ الگ ہوتے ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ نیکی کی طرف آتے ہیں تو گناہ خود چھوٹ جاتے ہیں، بعض لوگ گناہ چھوڑتے ہیں تو نیکی کی ترغیب ہو جاتی ہے. یہ ایسی ہے جیسے گناہ جو ہے وہ کہیے کہ اندھیرا ہے، اور نیکیاں جو ہیں وہ نور ہے، روشنی ہے. تو روشنی کے آنے سے ظلمت خود بخود چلے جاتی ہے، یا یہ کہ ظلمت رواں ہو جائے، وہاں سے دور ہو جائے تو روشنی آپ سے آپ ہو جایا کرتی ہے. اسی طرح سے کہہ لیجئے کہ نیکی اور بدی ہے، تو ان دونوں طرحوں کو استعمال کرتے ہوئے، طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے مخلوق کی اصلاح کا سامان ہونا چاہیے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور پھر صبر کرو، ڈٹے رہو، اور ذرا ثابت قدمی سے کام دکھاؤ اس پر جو تمہیں پہنچے. اب جب لوگوں کو اچھائی کی نصیحت کرے گا، تلقین کرے گا، تو پھر سننے کو بھی ملے گی ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں، اور لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے. یعنی آپ کو ایک نیک کام شروع کر دیں تو لوگ اس ایک نیک کام کو مورد الزام بنائیں گے آپ کی غلطیوں پر. کہیں گے کہ دیکھو داڑھی رکھ کر یہ کام کرتا ہے. داڑھی رکھنا تو اچھی بات تھی، دوسرا کام غلط کیا تو غلطی ہے، صحیح ہے، اس کی اصلاح کر لیں گے، مگر جو اچھا کام کیا وہ تو اچھا رہا نا اپنی جگہ.
سمجھانے کے لیے کسی نے کہا کہ بھئی دیکھو، ایک آدمی بغیر داڑھی رکھے برا کام کرتا ہے تو وہ دو برے کام کرتا ہے، ایک داڑھی نہ رکھنا اور ایک وہ برا کام کرنا، اور ایک آدمی داڑھی رکھ کر اگر برا کام کرتا ہے تو وہ ایک برا کام کرتا ہے۔ داڑھی رکھنا اچھا کام ہوا اور وہ برا کام جو کیا اس نے وہ غلط کام کیا۔ تو کون اچھا ہوا؟ جو اس نے دو برائیاں کی ہیں، وہ جس نے ایک برائی کی۔ تو یہ ایک خبث باطن ہے اندر انسان کے، دین کے خلاف بعض اوقات خبث پیدا ہو جاتا ہے، بغاوت پیدا ہو جاتی ہے، تو دوسروں کے کسی اچھے کام کو وہ عرضہ بنا لیتا ہے، نشانہ بنا لیتا ہے، اور اس کے باقی برائیوں کو اس پر پھر دے مارتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اچھا ایسا ہو تو اب کیا کرنا ہے؟ جس نے کیا اس نے تو غلط کیا، مگر جس کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ صبر کرو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کرو اس پر جو تم پر بیت جائے۔ اچھا اس سے اصلاح کا سامان ہو جائے گا۔ اب لوگ بتائیں گے کیا کیا تمہارے اندر برائیاں ہیں، آپ ایک اچھا کام شروع کر دیجئے کسی اچھائی کی طرح، اور صرف یہ نہیں کہ خود کر رہے ہیں، اس کی دعوت دینا شروع کر دیجئے۔ تو اب ہوگا کیا کہ اندر سے ملامت ہوگی کہ دیکھو میں اس بات کی اچھائی کا داعی ہوں اور میں فلاں غلط کام کر رہا ہوں، تو اب انسان اس کو چھوڑنے پر راغب ہوگا۔ اب یہ اچھائی کی دعوت ڈٹ کر دیتا رہے، تو جب اس پر استقامت اختیار کرے گا تو انشاءاللہ برائیاں آپ سے آپ دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یا یہ کہ کسی برے کام پر لوگوں کو ٹوکنا شروع کر دیں، اور اگر وہ خود بھی کرتے ہیں نا تب بھی انشاءاللہ اس کی برکت سے، اس نہی عن المنکر کی برکت سے وہ چھوٹ جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی مسئلے کو اپنے اندر پاتا ہوں، اپنے نفس میں کسی مسئلے کو پاتا ہوں، تو اسی پر واز کہتا ہوں کہ، اور اپنے نفس کو مخاطب کر کر واز کہتا ہوں کہ یہ نیت یہ کرتا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے۔ اوروں کی بھی اصلاح کا سامان ہوتا ہے، اپنی اصلاح کا بھی سامان ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم یہ بات بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے دو جرائم الگ الگ تھے، کہ کانوا لا یتناہون عن منکر وفعلوہ۔ اللہ نے جو حضرت داؤد کے زبان سے لعنت کروائی بنی اسرائیل پر علی لسان داؤد، وہ کس وجہ سے تھی؟ وہ اس وجہ سے تھی کہ دو جرم کرتے تھے وہ۔ ایک جرم ان کا یہ تھا کہ گناہ کرتے تھے، ایک جرم یہ تھا کہ گناہ سے روکتے نہیں تھے، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ گناہ کرتے بھی تھے۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ اپنی جگہ دو مستقل گناہ ہیں۔ اگر انسان کسی غلطی میں مبتلا ہے نا تب بھی اس سے روکے، علمی طور پر تو کرپٹ نہ ہو نا، علمی کرپشن زیادہ خطرناک ہے۔ غلطی کرتا ہے اعتراف کر لے اور کہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں اس کی اصلاح کروں گا، انشاءاللہ اصلاح کا سامان ہوگا۔ مگر اگر کہے کہ نہیں یہ غلطی ہی نہیں ہے تو اب اصلاح کا راستہ بند ہو گیا، یہ زیادہ بڑا غلط کام ہے۔ تو پھر غلط کہے، غلطیوں پر روکے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ کرنے سے بھی بچے، بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح اسی بات کو ایک دوسری طرح دیکھیے تو آج شیطان ہمیں کیا وسوسہ کرتا ہے کہ بھئی میرے اندر یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، تو میں دعوت کا کام کیوں کروں، میں تبلیغ کا کام کیوں کروں، میں لوگوں کو کیسے کچھ اچھا بتا سکتا ہوں جبکہ میرے اندر تو یہ خامیاں ہیں۔ یہ شیطان کا وار ہے۔ بھئی جو اچھا بتا سکتے ہو وہ تو بتاؤ، اور جو غلط کر رہے ہو اس کی اصلاح کرو، یہ ہے صحیح روش۔ ورنہ شیطان انسان کو اپنی یہ خامی دکھا کر بقیہ اچھائیوں سے بھی محجوب کر دیتا ہے، روک دیتا ہے، اور ایک مستقل اس دائرے میں چلاتا ہے، پیچھے سے پیچھے کی طرف اسے لوٹاتا رہتا ہے، دینداری کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو اچھی صحبت میں رکھ کر نیک اعمال کی طرف آگے بڑھے، اور جو چیزیں اس کی شخصیت میں، اس کے اعمال میں، اس کے اخلاق میں، اس کے معاملات میں بری ہیں، ان کی اصلاح کے لیے کوشاں رہے، کوشش کرتا رہے سچائی کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اصلاح احوال کا سامان فرما دیں گے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تم پر تکلیف گزرے اس کے نتیجے میں اس پر صبر کرو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بلا شبہ یہ تو بڑے عزم والے کاموں میں سے ہے، بڑے مشکل کاموں میں سے ہے، بڑے عزم والے کاموں میں سے۔ عزم الامور، عزائم الامور کہا جاتا ہے جو کسی شے کی کہیے کہ چوٹی والی چیزیں ہوں اور جس کے اندر پختگی ہو۔ عزم نام ہی پختگی کا ہے۔ ارادے میں ایک اول درجہ ہوتا ہے انسان کو کسی شے کا خیال آ جائے، پھر اس کے بعد ایک درجہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا ارادہ کر لے۔ ارادہ جب کسی عمل کی طرف ڈھلنے لگے تو اسے عزم کہتے ہیں۔ تو عزائم امور کیا ہیں؟ وہ کام جن کا انسان ارادہ کرتا ہے، پختگی کے ساتھ ڈٹ جاتا ہے ان پر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کام یعنی اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور پھر جو کچھ بیت جائے اس پر صبر کرنا، یہ تو بڑے نصیبے والے کام ہیں اور بڑے لوگوں والے یعنی بڑے صفات والے کام ہیں۔ ان کو ذرا ہمت کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور دیکھو رخ نہ پھیرو اپنا لوگوں سے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، بلکہ ان آیات پر اگلی نشست میں بات کرتے ہیں۔ یہ اس رکوع میں 2 آیات آخر کی ہیں، مگر اس میں اخلاق کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ ہے جو واقع ہوتا ہے۔ تو وقت مکمل ہو گیا، آج یہاں پر روک لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 17 پر بات کو مکمل کر رہے ہیں اور اس سے آگے اگلی نشست میں آغاز کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ دعا فرما لیجیے۔
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وقواتنا ما أحييتنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. فصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين.